خیر مقلدین کہتے ہیں کہ حدیث کی کسی کتاب سے ترک رفع دین ثابت کر دیں اور معتبر کتاب کا حوالہ دے دیں۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ صفحہ نمبر 181 ورقے کی بائیں سائڈ قدیمی کتب خانہ کراچی کی چھپی ہے۔ حضرت جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج رسول اللہ وکننا صلینا، حضور پاک باہر تشریف لائے، ہم نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مالی اراکم، مجھے کیا ہوا، رافعی ایدیکم، کہ تمہیں دیکھ رہا ہوں تم رفع یدین کر رہے ہو، کأنہا اذناب خیل شمس، یہ تو شریر گھوڑوں کے دم ہیں، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ تو پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے۔ جب آپ یہ حدیث پیش کریں گے غیر مقلد ایک دو باتیں کریں گے، وہ کہیں گے اس حدیث سے اگلی حدیث دیکھو، ادھر سلام کا لفظ لکھا ہوا ہے، آپ انہیں کہنا ہم نے اگلی حدیث سے استدلال نہیں کیا، اس حدیث کی بات کی ہے۔ تو وہ کہے گا اگلی حدیث، اسے کہے جی قل اعوذ برب الناس والا مسئلہ قل اعوذ برب الفلق میں نہیں ہوتا، اگلی حدیث اور ہے، یہ حدیث اور ہے، اس حدیث میں سلام کا لفظ نہیں ہے، جو سلام والی ہے وہ اگلی ہے، اس حدیث پر بات کریں۔ اس حدیث میں پوری نماز کا لفظ ہے جس میں رکوع بھی شامل ہے، سجدہ بھی شامل ہے، سلام بھی شامل ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ قصہ آدم اور ابلیس قرآن میں 7 دفعہ آیا ہے۔ 6 دفعہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مقدمہ کیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں سٹارٹ میں ہے، اس کے بعد سورۃ الاعراف میں ہے، سورہ سعد کے اندر، سورہ بنی اسرائیل میں، سورۃ الکہف کے اندر، سورہ طٰہٰ کے اندر۔ سورہ بقرہ میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے، وہ اکڑ گیا، تکبر کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اچھا، سورۃ الاعراف میں بھی اسی سے ملتے جلتے الفاظ آئے لیکن تفصیل کے ساتھ، سورۃ الحجر میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ۔ لیکن آپ کو 6 جگہ یہ پتہ ہی نہیں چلے گا، الٹا آپ ڈسیو ہو جائیں گے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدے میں گر پڑو، سب کے سب گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ اب اس جملے سے تو ایک عام آدمی یہی مطلب لے گا کہ ابلیس بھی کوئی فرشتہ تھا۔ نے اگلی حدیث سے استدلال نہیں کیا، اس حدیث کی بات کی ہے۔ تو وہ کہے گا اگلی حدیث، اسے کہے جی قل اعوذ برب الناس والا مسئلہ قل اعوذ برب الفلق میں نہیں ہوتا، اگلی حدیث اور ہے، یہ حدیث اور ہے، اس حدیث میں سلام کا لفظ نہیں ہے، جو سلام والی ہے وہ اگلی ہے، اس حدیث پر بات کی۔ اس میں تو وہ اسکپ ہے بات، جو اصل کانٹے کی بات ہے کہ ابلیس کون تھا۔ فرشتوں کو حکم ہوا اور وہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ اس جملے کو آپ کہیں بھی لے جائیں، اس سے یہی مطلب نکلے گا کہ ابلیس بھی کوئی فرشتہ تھا جس نے نافرمانی کی۔ لیکن قرآن میں ایک جگہ ایسی ہے، سورۃ الکہف، اس میں آیا کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ باقی 6 جگہ اللہ تعالیٰ نے اس ٹاپک کو ایڈریس ہی نہیں کیا کہ قرآن میں جگہ جگہ یہ بات آئی ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، تو کیا وجہ ہوئی کہ جو سب سے قریبی فرشتہ تھا وہ نافرمان ہو گیا؟ یہی رزلٹ نکالیں گے نا ہم۔ اب میں نے جب یہ روایت پیش کی تو مجھے کوہاٹ میں مناظرے کے اندر ایک غیر مقلد کہنے لگا کہ مولانا گھوڑا دم جو ہے نا وہ ہلاتا ہے دائیں بائیں اور ہم رفع یدین کرتے ہیں اوپر نیچے، تو لہٰذا یہ ہمارے خلاف نہیں ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی گھوڑے کا لفظ حدیث میں نہیں ہے، خیل شمس کا لفظ ہے، شریر گھوڑا، چھتا گھوڑا پوچھ اونچا چاہتا ہوگا، خیل شمس شریر گھوڑا، تو شریر گھوڑا دم اوپر اٹھاتا ہے، لہٰذا بات پوری فرما لیں۔ کتاب بھی آ گئی اور معتبر کتاب بھی آ گئی۔ گھوڑوں کی دمیں، وہ 4 روایتیں کٹھی ہیں، اس میں باقاعدہ موجود ہے کہ وہ سلام پھیرتے وقت زانوں سے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ایک روایت میں اس کے بغیر ذکر ہے، سرکار یہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، باقاعدہ اس کے اوپر اماموں نے باب باندھے ہوئے ہیں کہ یہ حدیث کس سے متعلق ہے، آپ کے رد کے اوپر کہ سلام پھیرتے وقت۔ امام نووی نے بھی مسلم کے باب کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے۔ اس سے بڑھ کر امام بخاری نے جز رفع الیدین میں لکھا ہے کہ جو گھوڑوں کی دموں والی حدیث رفع الیدین پہ لگاتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب نہ ان پر آ جائے۔ سورہ نور کی آیت کوٹ کی کہ رسول اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، یہ سنت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اتنا گھوڑا پوچھ اونچا چاہتا ہوگا۔
اور جز رفع الیدین پہ جو میں نے ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے، جو کچھ امام بخاری نے ان کی طبیعت صاف کی ہوئی ہے، وہ 70B مسئلہ آپ ضرور دیکھیں، رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ۔ اور ایک وہ دیوبندیوں کا مولوی ہے، وہ اس کا نام رکھا ہے دلیل کا بے تاج بادشاہ، اس کے تاج کے ساتھ جو میں نے کر دیا ہوا ہے نا، وہ کہتا ہے جی میں اتنے لاکھ انعام دوں گا کوئی رفع الیدین کا حکم دکھا دے۔ سرکار ہم انعام نہیں لیتے، آپ سے آپ کی آخرت کا سوال کرتے ہیں کہ توبہ کریں اپنے اس جھوٹ کے اوپر۔ ہم دکھاتے ہیں رفع الیدین کا حکم بخاری مسلم سے، لیکن پہلے آپ بات کو سمجھیں، یہ ایک مقدمہ ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ بھیجا ہے، میں بات مختصر کرتا ہوں اور مفہوم گہرا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو صرف نیتوں کے اوپر ہے۔ اب یہ ایک جملہ ہے، اس کے اوپر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے، یہ ہے جوامع کلمات، اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اب آ جائیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، مالک بن حویرث کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ہم چند نوجوان تھے 20 دن کے لیے حضور کے پاس گئے، مہمان بن گئے۔ حضور کی وفات سے 1-1.5 سال پہلے غزوہ تبوک کے موقع پر مسجد نبوی میں ٹھہرے 20 دن تک، آپ کے صبح و شام آبزرو کیے۔ جب حضور نے دیکھا نا کہ اب ہمیں گھر کی یاد ستا رہی ہے، تو اچھے ٹیچر کی یہی نشانی ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی اکتا جائے خود ہی اسے بھیج دیا جائے۔ آج تو آپ کہتے ہیں نا حضور میں آپ کے زمانے میں ہوتا تو ہر وقت آپ کو وضو کرواتا رہتا، ایسا نہیں ہوتا، دنیا میں ایسے نہیں معاملات چلتے۔ تو وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے ماں باپ یاد آنا شروع ہو گئے، تو حضور نے جب یہ دیکھا نا کہ اب یہ ان کا انٹرسٹ لوز ہو رہا ہے، تو آپ نے کہا کہ سب کو اکٹھا کر کے کہا کہ اب اپنے گاؤں ایریا میں واپس چلے جاؤ۔ جب جانا تو جب نماز کا ٹائم ہو تو تم نے مجھے 5 وقت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ان اوقات میں تم نے نماز پڑھنی ہے۔ ایک بندہ اذان دے گا جو زیادہ قرآن جانتا ہے اور عمر میں بھی بڑا ہو، وہ تمہاری امامت کروائے، اور سلو کما رأیتمونی اصلی، اور نماز تم نے ویسے پڑھنی ہے جس طرح مجھے تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ یہ جملہ آپ کسی انٹرنیشنل عدالت میں بھی لے جائیں تو وہ آپ کے علماء کی جہالت کے اوپر ہنسیں گے کہ اس کے بعد رسول اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ جب نماز شروع کرنا تو ہاتھ کانوں تک اٹھانا، جب رکوع میں جانا تو ہاتھ کانوں تک اٹھانا، جب رکوع سے سر اٹھانا تو ہاتھ کانوں تک اٹھانا، سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھنا، سبحان ربی العلی سجدے میں پڑھنا، فجر کے 2 فرض پڑھنا، زور کے، یہ سارا کچھ آپ کو کہنے کی ضرورت ہے جو لوگ 20 دن سے حضور کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد صرف ایک ہماری ذمہ داری ہے کہ جس شخص کو حضور نے یہ کہا نا تم نے نماز ویسے اسٹیبلش کرنی ہے جس طرح مجھے تم نے دیکھا ہے، ہم اس شخص سے یہ بتا دیں کہ حضور کو نماز پڑھتے ہوئے اس نے کیسے دیکھا ہے، پھر کام ختم ہو گیا نا۔ رفع الیدین کا حکم آ جائے گا نا بیچ میں، جب آپ نے کہا تم نے نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا، جوامع کلمات ہو گئے۔ تو سرکار مالک بن حویرث سے پوچھ لیں، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے۔ بخاری میں صرف ہے کہ اٹھاتے، مسلم میں ہے کانوں تک، اور بخاری میں عبداللہ بن عمر کی جو حدیث ہے اس میں ہے کندھوں تک، ہتھیلیاں کندھوں کی سیدھ میں، انگلیاں کانوں کی سیدھ میں، یا یوں بھی اٹھا سکتے ہیں، کانوں تک اٹھاتے، اور رکوع میں جاتے وقت کانوں تک اٹھاتے، اور رکوع سے سر اٹھاتے تو کانوں تک اٹھاتے۔ مالک بن حویرث خود نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں، بلکہ بخاری میں الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں نماز کا میرا ارادہ نہیں تھا، میں تمہیں نماز سکھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے رفع الیدین کے ساتھ۔ اور ایون بخاری میں جلسہ استراحت آیا ہے کہ مالک بن حویرث پہلی اور تیسری رکعت میں اس وقت تک نہیں کھڑے ہوتے تھے دوسری اور چوتھی رکعت کے لیے جب تک بیٹھ نہ جائیں دوسرا سجدہ کر کے بھی۔ ویسے تو الگ سے بھی بخاری میں حکم ہے، نبی علیہ السلام نے ایک تیزی سے صحابی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 دفعہ ہوا تو چوتھی دفعہ آپ نے جب اس کو نماز کا طریقہ سکھایا تو اس میں آپ نے فرمایا پوری تفصیل کے ساتھ ہے، جب آپ سجدے پہ پہنچے فرمایا پہلا سجدہ کرو پھر سکون سے بیٹھ جاؤ، پھر دوسرا سجدہ کرو پھر سکون سے بیٹھو، اور پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں جلسہ استراحت کا ذکر موجود ہے۔ مالک بن حویرث کہتے ہیں میرا ارادہ نہیں تھا، میں صرف نماز سکھانے کے لیے تمہیں بتا رہا ہوں۔
اور مالک بن حویرث وہ ہیں جو حضور کی وفات سے 1-1.5 سال پہلے مسلمان ہوئے ہیں. اور آپ کو دیوبندی بریلوی حنفی یہ کہانی کرا رہے ہیں جی مکے میں رفع الیدین ہوتا تھا, مدینے میں منع ہو گیا. اور رفع الیدین کے جتنے راوی ہیں نا میجورٹی وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں. ہجرت مدینہ نہیں, فتح مکہ کے بعد 8 ہجری کے بعد. وائل بن حجر کی حدیث ہے مسلم شریف میں, ابو داؤد میں, بلکہ وائل بن حجر تو پھر 1 سال بعد ابو داؤد میں سنن نسائی میں آئے کہ دوبارہ آئے. وہ کہتے ہیں میں نے سردیوں میں دیکھا کہ صحابہ کرام چادروں کے اندر سے رفع الیدین کر رہے ہوتے تھے. اس سے یہ بھی مسئلہ پتا چل گیا کہ چادر کے لیے ہاتھ باہر نکالنے کی ضرورت نہیں, اندر سے بھی رفع الیدین ہو سکتا ہے. 8 ہجری میں بندہ مسلمان ہو رہا ہے, 9 ہجری میں وہ دوبارہ سردیوں کے موسم میں حضور کی نماز دیکھنے کے لیے آیا مدینہ شریف اور رفع الیدین سے پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے. تو مسوخ کس ٹائم ہوا ہے؟ کوئی نہیں ہوا سرکار. سنی اور شیعہ دونوں قائل ہیں رکوع میں جاتے وقت, رکوع سے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنے کے اوپر. یہ دلیل کے بے تاج بادشاہ جو ہے نا, ان کے تاج کی حقیقت یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ لوگوں کا علمی لیول ہے.